آپ جس ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں فیصل، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ خواتین سے زیادہ آدمیوں میں ہے، یعنی کہ کلر کنفیوژن کہہ لیں، کلر بلائنڈنس عموماً اسے کہا جاتا ہے. لیکن اتنی اچھی بات ہے کہ جیسے میں بلو کلر پہنی ہوں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے جی کہ بلو کے کتنے شیڈز ہیں، اس فیملی کے کتنے کلر ہیں، ڈارک ہے، رائل بلو ہے، نیوی بلو ہے. سو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا؟ میرے ساتھ تو نہیں ایسا ہوتا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کلر ڈیفیشنسی یا کلر بلائنڈنس جب بھی کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا صدف، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں میں جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں، پولیس میں، تو باضابطہ کلر بلائنڈنس یا کلر ڈیفیشنسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ بہت سارے، کیونکہ اس میں 18-19 سال کے بچے جاتے ہیں، 18-19 سال کی عمر تک انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دے کانٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا کلرز. ان کو وہ کلر شاید کبھی پتہ بھی نہ چلے کہ یہ گرے ہے، اوکے یہ گرے نہیں ہے، دس واز ریڈ، لیکن ان کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ کتابچے ہوتے ہیں، ان میں کچھ کلرز ہوتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کو انویجیلیٹر جو ہے کہتا ہے. سو بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے خواتین کو، مردوں کو کلر کے کیا نام ہے یہ نہ بتاؤ، لیکن ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور کہتے ہی ہیں کہ یہ موروثی بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، اور کچھ لوگوں میں بیکاز آف اوور دا پیریڈ آف ٹائم یا کچھ ایسی میڈیکیشن جس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے مے بی. تو اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد حمزہ صاحب. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اور بتائیے ذرا ہمیں کلیئر کریں کہ یہ کلر بلائنڈنس یا پھر جیسے کہ آپ نے کلر ڈیفیشنسی کیا ورڈ ایگزیکٹلی ہے؟ کیا بیسکلی ایگزیکٹ ورڈ تو کلر ڈیفیشنسی ہے. کلر بلائنڈنس تو صرف 1% لوگوں میں کامن ہے، یا لیس دین 1%. صحیح ہے، لیکن جو اصل ورڈ جو صحیح اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ کلر ڈیفیشنسی یا کلر کنفیوژن. اور یہ موروثی بھی ہوتی ہے، لیکن موروثی بہت کم ہے، 1%. زیادہ تر یہ ایکوائرڈ ہوتی ہے. اور جو جیسے بھی آپ نے کہا ملٹری یا نیوی یا کوئی بھی اور آرم فورسز ہوں تو ریڈ گرین ایبنارمیلٹی سب سے زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں تو بلو اینڈ یلو کامن آتا ہے، لیکن ریڈ گرین سب سے زیادہ کامن ہے. اور 1 in every 12 men has a color deficiency. 1 in every 12. 1 in every 12. 1 in every 12 بالکل. اور 1 in every 200 women میں جا کے پھر یہ کامن ہوتی ہے. تو اٹس دیٹ کامن. از اٹ دا ریزن کہ خواتین زیادہ کپڑے بناتی ہیں اور زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے ان کے پاس؟ نہیں وہ تو ہے، لیکن بیسکلی اٹس لنک ٹو دا جین بیسکلی. ٹھیک ہے، اور فار سم ریزن کے مردوں میں دیکھا گیا ہے. اور جیسے ابھی بات کر رہے تھے فیصل کے بہت عمر تک آگے جا کے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یعنی کہ 18-19 سال کی وجہ سے میرے پاس بھی پیشنٹس آتے ہیں اور جو انہوں نے کہا میڈیکل ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے یا باہر جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، عمان جا رہے ہیں، ان لوگوں کے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیل کر دیا گیا کہ ہمیں کلر نظر نہیں آیا. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو نو کلر ڈفرینشیشن؟ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے بہت ضروری ہے. جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے تو وہ کلر آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 4 سال سے اوپر پھر اس کی نظر بنتی ہے اور 8 سال 10 سال تک وہ ٹھہرتی ہے. لیکن کلر کی ہمیں پتہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ریڈ کلر ڈینجر کا سائن ہے. ٹھیک ہے، اب ایک کہیں اگر آپ کو صرف فلیش لائٹ ہو رہی ہے یا پول پہ کوئی لائٹ ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو دین یو کین ایکچولی ہیو این ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ. یا ایگزیکٹلی ریڈ گرین سب سے زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے، وہ گریش سا نظر آئے گا ان کو یا وہ شیڈڈ نظر آئے گا. تو بچپن سے اس کی تشخیص بہت ضروری ہے. جو ادارے ہیں، جو اسکول ہیں، وہاں پہ ضرور ہونی چاہیے اس کی اسکریننگ جو بچے کلاس 1 میں آئیں. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے. اور پھر اگر ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ اس کو فرض کریں ریڈ نظر صحیح نہیں آ رہا ہے، گرین نظر نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر پھر ورک ہو سکتا ہے. ان کو لیبل کر سکتے ہیں ان کلرز کے لیے. ٹھیک ہے، یا ہم ان کو کچھ اور آج کل جیسے کانٹیکٹ لینسز یا گلاسز بھی آ گئے ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور کہ وہ ساری کلر ڈیفیشنسی کو نہیں کرتے لیکن کافی حد تک اب کر دیتے ہیں. اور ابھی اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں کانٹیکٹ لینسز کے حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. کہ ہمارے ساتھ مین وائل ڈاکٹر محمد حمزہ موجود ہیں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کلر ڈیفیشنسی یا کلر بلائنڈنس کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ فار بینگ سو پیشنٹ. ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے یہ جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں کہ خواتین کے مقابلے میں آدمی زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں، اگر یہ موروثی ہے تو یہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں آدمی کیوں پھر زیادہ شکار ہے؟ بیسکلی ایکس کروموزوم جو ہوتا ہے وہ فیمیل کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور میل کی طرف سے ایکس اینڈ وائی کروموزوم آتا ہے. تو جو یہ ڈیزیز ہے یہ ایکس لنک کہلاتی ہے. صحیح، اس وجہ سے جو عورتوں کی طرف سے آتا ہے وہی اس کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں، مرد اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. آلدو کہ 1 in 200 وومن میں یہ ہوتا ہے لیکن سٹل جو ہے وہ وومن کی طرف سے آتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ آلدو جیسے کہنا چاہیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ جی عورتیں تو زیادہ ہیں تو مرد میں پھر کیوں اتنا ہو رہا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جیسے میں نے کہی کہ اسکریننگ، اور مردوں میں شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ اپلائی کرتے ہیں جابس کے لیے، تو ان کا معلوم ہو جاتا ہے.
عورتیں زیادہ تر گھر پہ ہوتی ہیں یا ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہیں تو ان کا اتنا پتہ نہیں چلتا. نہیں کپڑے پتہ چل جاتے ہیں, بالکل صحیح ہے, لیکن جب آپ ایکچوئل میں پلیٹس کو پڑھتے ہیں تو جیسے میں نے کہا بلائنڈنس نہیں ہے, ڈیفیشنسی ہے. کوئی رنگ بہت نمایاں ہو جائے گا, کوئی رنگ کم نمایاں ہوگا. ایک چیز جو میں دیکھتی ہوں اکثر گھر کے جو بچے ہوتے ہیں یا لڑکے جو ہوتے ہیں جب وہ بازار سے کوئی سامان خرید کے لاتے ہیں, سبزی پھل فروٹ خاص طور پہ, بڑی انہیں ڈانٹ پڑتی ہے واپس لے کے جاؤ, تمہیں سمجھ نہیں آ رہا, تم کچے اٹھا کے لے آتے ہو, تم خراب اٹھا کے لے آتے ہو. تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اتنے کلر جیسے گرین کا اتنا شیڈز ہوتے ہیں ان کو نہیں ڈفرینشیٹ ہو رہا ہو. جس طرح ہم بنانا کی جو اسٹاک ہوتی ہے اوپر سے گرین ہوتی ہے وہ کبھی کبھی پتہ نہ چلے. اسی طرح اگر آپ امرود کو دیکھیں یا انار کو دیکھیں وہاں پہ کنفیوژن آتی ہے. ریڈ میٹ میں پرابلمز آتی ہے لوگوں کے کہ وہ کچا ہے یا پکا ہے, ان چیزوں کا ہوتا ہے. اور ایک بات میں اور آپ سے اس میں کہہ دوں کہ یہ تو صرف 1% ہے جو جینیٹکلی ٹرانسفر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ایکوائرڈ میں آتی ہیں, جیسے ڈیزیزز ہوتی ہیں, ملٹیپل اسکلیروسس ہے, آپٹک نیورائٹس کے اندر کامن ہوتا ہے, گلوکوما جو کالا پانی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ہے. آگے چل کے رومیٹوئڈ آرتھرائٹس کے جو پیشنٹ ہیں وہ جو دوائیں لیتے ہیں ان کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بہت کامن ہے ہائیڈروکسی کلوروکوئن, ایک دوا کافی دی جاتی ہے جو ویسٹ میں تو بہت کم دی جاتی ہے لیکن یہاں فار سم ریزن بہت دی جاتی ہے. اس سے بھی لوگوں کو کلر ڈیفیشنسی کاز ہوتی ہے. ایتھمبیٹول جو ٹیوبرکلوسس کی دوا ہے, ہمارے یہاں ٹی بی کافی کامن ہے, تو ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے. تو پھر ڈاکٹر حمزہ پھر یہ بتائیے کہ اگر یہ کسی کو ہو جائے اور اس کی تشخیص ہو گئی, پتہ چل گیا, اب کیا اس کو ٹرن بیک کیا جا سکتا ہے, کسی طریقے سے امپروو کیا جا سکتا ہے, یا مکمل اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ بالکل, دیکھیں ٹرن بیک ہو سکتا ہے کیونکہ جو ایکوائرڈ ہیں وہ ٹیمپرری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. میجورٹی کیسز میں ہم ان کی ڈی سیچوریشن کہہ لیں یا رنگ کا کم ہونا, لیکن کلر واپس آ جاتا ہے جب ان کی دوا روکی جائے جس دوا کی وجہ سے, تو کلر واپس آ جاتے ہیں. اگر ہم ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے ہیں تو کلر واپس آ جاتے ہیں. ہاں اس میں ہم آرگیومنٹ کر سکتے ہیں کہ جو کلر کی شارپنیس, برائٹنیس, کنٹراسٹ ہے, شاید وہ پہلے جیسا واپس نہ آئے. جیسے جن لوگوں کو کووڈ ہوا تھا وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سینس آف اسمیل اس طرح کی واپس نہیں آئی جو پہلے تھی. تو یہ چیزوں پہ ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے وہ زندگی بھر کلر ڈیفیشینٹ ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اور پھر تھراپیز جیسے میں نے کہا, گلاسز, کانٹیکٹ لینسز, ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا, ان کو بلی نہ کرنا. وہ ایک انگریزی محاورہ ہے چلڈرنس سے کہتے ہیں کہ لاف ود دیم ناٹ لاف ایٹ دیم. تو یہ چیز ہمیں بہت کیئرفلی اس کو رکھنا پڑتا ہے کہ ہم ان بڑوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں کہ اس کو تو لال کلر نظر نہیں آ رہا, اس کو ہرا کلر نظر نہیں آ رہا. تو اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ اس سے کافی افیکٹ ہوتی ہے. بالکل. چلیں, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمزہ, اور بڑی انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, اور یہ ضروری ہے جاننا. اور سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے جو کی کہ کوئی بھی ایسی چیز کسی کے اندر آپ ڈفرینٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے بلی نہ کریں, اور انہوں نے مثال بھی دی کہ لاف ود دیم, ڈو ناٹ لاف ایٹ دیم. سو یہ بڑا زبردست. اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ بھی ہے صدف کہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس چیز کو, اور کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم جہاں پہ اپنے اسکولز میں بہت ساری چیزیں نہیں کرتے, ان میں سے ایک یہ بھی چیز نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طریقے سے کلر ڈیفیشنسی پہ جو ہے اسکریننگ کریں. تو اگر ان کو ارلی ایج میں پتہ چل جائے تو ان کی کتنی ساری ریکروٹمنٹ سے ان کا باہر جانا وہ جو ہے اس کو خطرات لاحق نہ ہوں گے.